بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسدی جان اور میرے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب۔ ہارون صاحب، شروع کرتے ہیں پاکستان کی جو انٹرنل صورتحال ہے۔ مشاہد حسین سید صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان میں تین ہی سیاسی قوتیں ہیں، جس میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسری تحریک انصاف ہے، اور تیسری جو قوت ہے وہ باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ملا کر۔ تو ایک تو اس پہ اپنا انالیسس دیں، اور ساتھ ہی یہ بتائیں کہ جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں یہ اسی طرح سے چلیں گی، اسٹیٹس کو برقرار رہے گا یا کوئی چیز آپ کو بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، مشاہد صاحب کی سیاست کو سمجھتے ہیں، پاور پالیٹکس کا بھی حصہ رہے ہیں، دانشور ہیں، ٹریول بہت کیا ہے، دنیا بھر کے سیمینار، مطالعہ بھی اچھا ہے، چین کو خاص طور پہ سمجھتے ہیں۔ چین کے اس وقت چین ہی اہم ہے، تو اس کے حوالے سے جو دنیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، امریکہ، یورپ وغیرہ، ذرا یہ شاہ صاحب میں ہے کہ ذرا چیزوں کو ذرا سمپل کر کے بعض اوقات پیش کرتے ہیں۔ تو ساری پارٹیاں تو نہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے یا صاحبزادہ حامد رضا کی پارٹی ہے، تو یہ ہیں ان کے ساتھ، اور بھی کچھ لوگ ہیں، اور رائے عامہ ان کے ساتھ ہے۔ بہرحال رائے عامہ کی نمائندگی جو وہ پی ٹی آئی کرتی۔ دوسری طرف مالدار طبقات بھی شامل ہیں، باقی پولیٹیکل پارٹی، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام تو بیچ میں راستہ کہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ جی سر، ایم کیو ایم ہے۔ جماعت اسلامی الگ تھلگ رہے گی، جماعت اسلامی کا کوئی الیکشن میں کوئی نظر نہیں آتا کردار۔ ایم کیو ایم تو ان کے ساتھ ہے، اپنا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، جو اسٹیبلشمنٹ کے سائے میں پروان چڑھ رہی ہیں۔ جی سر۔ بنیادی تجزیہ ان کا صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دوسرا سوال ہے جو مظہر عباس صاحب نے اٹھایا اس کو، کہ جناب یہ بند گلی میں داخل ہو گئی ہے یا دیوار سے لگایا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں دیوار سے لگایا گیا، صحیح ہے، لیکن بند گلی میں یہ خود بھی داخل ہوئے، کیونکہ تنظیم نہیں تھی۔ اگر تنظیم ہوتی، دیکھنا مشورہ ہی ہوتا ہے نا امپورٹنٹ۔ چین میں کمیونزم تھا، چار کا ٹولہ تھا، موزے تنگ تھے، ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، اور ان کو انہوں نے مطلب دیوتا بنا دیا تھا۔ موزے تنگ تو بڑا عظیم لیڈر تھا، لیکن یہ ہے کہ بھائی وہ جو انہوں نے بنایا معاشی نظام، وہ تو فیل ہو گیا، اور بچگانہ حرکتیں بھی اس میں ہوئیں۔ چڑیاں مار دو، چڑیاں مار دی، تو اسے پتہ چلا کہ چڑیاں تو خدا نے بلا وجہ پیدا نہیں کیے ہیں، وہ اس نظام کا حصہ ہیں، اور بڑا نقصان ہوا اس سے۔ پھر ڈینگ شاؤپنگ نے اس میں تبدیلی کی۔ گزارش یہ ہے کہ اب آ جائیں پی ٹی آئی پہ، جو اصل مسئلہ ہے۔ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا بھی دیا گیا، یہ بات صحیح ہے، اور اس کے لیے سب مالدار طبقات شامل ہیں۔ نون لیگ شامل ہے، جو انہی کی نمائندگی کرتی ہے، اہل زر کی۔ تو پیپلز پارٹی شامل ہے، جاگیرداروں کی، ذمہ داروں کی۔ دیکھیں رعایت بجٹ میں کس کو دی؟ جاگیرداروں کو دی، بالکل۔ بڑے تاجر کو دی، جی سر۔ سرکاری افسروں کو دی کہ جائیداد کے لین دین میں، ہر طرح کے سرکاری افسروں کو، باوردی، بے وردی، ہیں جی، بڑے بڑے مکانوں میں وہ رہتے ہیں۔ چیزیں کیا سستی کی ہیں؟ قیمتی گاڑیاں سستی کی، سگار سستا کی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو سستی کی۔ جی سر۔ مطلب وہ جو بجٹ دیا تھا نواز شریف نے، جب وہ بحال ہو گیا، سپریم کورٹ نے جب اس کو بحال کیا، یعنی پہلی دفعہ جب نکالا گیا تھا، تو اس نے جو بجٹ دیا تھا، تو وہ کسی نے کہا تھا کہ دلہنوں کا بجٹ ہے، شادیوں کا، مطلب فریج سستے ہوگا فلاں۔ وہ دیکھیں نہیں، اب قادیانیوں کے ووٹ مانگ لینے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی اسی طرح مختلف لوگوں کے طبقات کے ووٹ، سرکاری افسر ان کے پسندیدہ ہیں یا ناپسندیدہ ہیں۔ اچھا جی، جاگیردار ہیں، افسروں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ افسر مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی میرٹ کا اس میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہیں ضرورت پڑ گئی۔ ایک دفعہ گجرات میں نے دیکھا، بڑی شاندار یونیورسٹی بنی ہے، وہاں میں انوائٹ کیا گیا، تو وہاں ایک صدیق صاحب تھے، تو میں نے ان سے کہا آپ کو کیسے یہاں لگا دیا؟ اور میں حیران ہو گیا، یہ لوگ لگا دیا بس۔ تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ نہیں کیسے لگا دیے، تو بڑے صاف ستھرے آدمی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بعض اوقات حکومت نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو مگر یہ تو صرف ڈیلیور نہیں نہ کرنا چاہتے، انہوں نے پیسے بنانے ہیں، اسے یہ باز نہیں آ سکتے۔ تو عوام کو انہوں نے دھتکار دیا ہے، کسانوں کو دھتکار دیا ہے، ٹھیک ہے، غریب آدمی کو دھتکار دیا ہے، اور وہ گہری مایوسی کے عالم میں ہے، اور شدید رنج میں اور غصے میں بھی ہے۔ یہ جو غم ہے، فیض نے کہا تھا، یہ غم سحر کا یقین بنا ہے، یقین جو غم سے کریم تر ہے، سحر جو شب سے عظیم تر ہے۔ غم جو ہے وہ غصے میں ڈھلتا ہے، اسٹیٹس کو تو نہیں رہ سکتا، ان کی حیثیت اور طاقت ہی نہیں ہے کہ رکھ سکیں یہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جب کوئی ڈیبیٹ چھڑتی ہے، ایک تو ہے نا تانا زنی، اس کو تو الگ رکھیں، لیکن جب ڈیبیٹ چھڑتی ہے کوئی بھی سیریز، تو خلق خدا کیا کہتی ہے۔ عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے، اب بار بار دہراتے ہیں، عجیب ہی لگتا ہے ویسے، اتنی بڑھ گئی، خراب تنظیم، پارٹی کے اندر جھگڑے، بے شمار مسائل ہیں جی، کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں، کچھ نہیں، سارا میڈیا تو ویسے وفات ہی پا چکا ہے، میڈیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ آپ ڈان اخبار کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ خبریں ہوتی ہیں، اور باقی تو اخبار تو کوئی نہیں ہے، مطلب پوسٹر ہیں، لازمی 3 کالمی خبر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی چھپ گئی، اشتہارات کی بھرمار ہے، قوم کا خزانہ ان پہ لوٹایا جا رہا ہے۔ محرم میں دیکھ لیں کتنی کروڑوں روپے کی محرم میں بھائی جناب امام حسین کی یاد دلانے کے لیے اشتہار کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اپنی مسکراتی ہوئی تصویر، اور پھر وہ کچھ دن کے بعد کسی نے سمجھایا ہوگا، مسکراتے ہوئے تصویر، وہ کہتی میں نے ایک ٹک ٹاک میں دیکھا، پنجاب کی وزیر اعلیٰ کہتی ہیں مجھے بھیجا کسی نے، وہ 4 خواتین ہیں، وہ صوبے کو چلا رہی ہیں۔ بھائی ان کا ایک خواتین کا ایک کام نہیں، ان کا ایکسپوجر نہیں ہوتا، ایکسیپشنل ہی ہوتا ہے کوئی خاتون لیڈر ہو۔ تو بجٹ سے جو مہنگائی بڑھے گی، آپ کا اگر یہ خیال ہے نا کہ پٹرول بڑھ گیا، بجلی بڑھ گئی، تو یہ یہیں رہے گا معاملہ، نہیں، اور ٹیکس بڑھیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے اخراجات پورے کرنے اور شاہانہ زندگی بسر کرنی۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ بڑھ گیا، پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ، ڈیفنس بجٹ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی بات کی۔ بھائی اس میں یہ رکھتے گنجائش کہ اگر صورتحال خراب ہو تو بجٹ بڑھایا جا سکتا، تو بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت ہر ایک کو جو کفایت شعاری ہو سکتی تھی، سول سروس کا سائز جو ہے وہ ماہرین تو یہ کہتے ہیں 1/3 تک کم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ تو کرنا چاہیے، کچھ مراعات۔ وہ برطانیہ میں کہا جاتا ہے کہ میں نے تحقیق تو نہیں کی کہ 90 گاڑیاں ہیں سرکاری اور یہاں 90,000 ہیں۔ گھر ہیں، آپ پرائم منسٹر ہاؤس دیکھیں، پریزیڈنٹ ہاؤس دیکھیں، آدمی کی نگاہ خیرہ ہو جاتی ہے، آدمی دنگ کھڑا رہ جاتا ہے۔ میں تو ڈپٹی کمشنروں کے ایسے گھر دیکھیں، کمشنروں کے دیکھیں، ریلوے کے افسروں کے ایسے بنگلے دیکھیں، بھائی کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ لہذا یہ اسٹیٹس کو تو نہیں رہ سکتا، کیسے جائے گا؟ کوئی دھماکہ ہوگا۔ دیکھیں نا، آپ نون لیگ کو دیکھیں نا، شرفا چھوڑ گئے، مہتاب عباسی صاحب چھوڑ گئے، شاہد خاقان عباسی صاحب چھوڑ گئے، مفتاح اسماعیل چھوڑ گئے، چودھری نثار تو خیر بہت پہلے سے نالاں تھے، تو مشاہد حسین بھی جگہ اپنی بنا سے، مشاہد حسین کو بہت اچھی پوزیشن دی جاتی، وزیر اطلاعات ہوتا یہ وہ، لیکن ہے ہی نہیں ہیں۔ زبیر صاحب چھوڑ نہیں گئے، زبیر صاحب مشتعل ہیں، وہ راز فاش کر رہے ہیں کہ مجھے بھیجا جاتا تھا باجوہ صاحب کے ساتھ منت سماجت کرنے کے لیے، بظاہر احتجاجی تحریک چل رہی تھی لیکن دوسری منت سماجت جاری تھی، اس کو بھی سازگار یہی تھے، ہیں جی، وہ ہر ایک کو ایسے ہی لوگ سازگار ہوتے ہیں نا۔ تو ایک اندھی طاقت ہے اور دوسری طرف مظلوم عوام ہے کہ پاکستان میں طاقتور مڈل کلاس پیدا ہی نہیں ہوئی۔ بھائی انڈیا میں جاگیریں لے لی گئیں، راجواڑے ختم کر دیے گئے، یہاں مافیاز وجود میں آ رہی ہیں، اور خلق خدا سمندر پار پاکستانی جو ہیں وہ ایک مغالطے میں پڑ گئے ڈونلڈ ٹرمپ والے میں، اور بہت سے لوگ پڑ گئے۔ بھئی یہ کیا سارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ اقبال نے کہا تھا، آشنا اپنی حقیقت سوائے دہکاں ذرا، دانا تو کھیتی تو باراں بے تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو رکھتی ہے آوارہ تجھے، راہ تو راہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، دیکھا کر کوچے چاکے غریباں میں کبھی، قیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔
او بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ تو قطرہ نہیں ہے، تیرے قطرے میں سمندر ہے۔ وہ بھائی چند ہزار لوگ ہی تھے نا مدینہ منورہ میں جنہوں نے 2 سپر پاورز کو ڈیفیٹ کیا تھا، عورتیں اور بچے تک ساتھ ہوتے تھے، وردیاں تک نہیں تھیں، کبھی کوئی جنگ نہیں جیتی مسلمانوں نے اس عہد میں اور بعد میں بھی زیادہ تر زمانوں میں ہیں جس میں ان کی تعداد جو ہے وہ دشمن کے برابر ہو۔ تو یہ تو تھے نا یہودیوں کی تعداد کتنی ہے، جب قانون ہے قدرت کا، حالانکہ یہودی تو موت کا سامنا تو نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے خصوصی جگہ ہے اور ہم اللہ کے پسندیدہ قوم ہیں، ان سے کہو موت کی آرزو کریں، مطلب اگر انہیں بہشت بری کا یقین ہے، مگر ان میں سے ہر کوئی 1000 برس زندہ رہنا چاہتا ہے۔ مگر ہم جب دیکھیے نا، اب ہمارا ایک اور المیہ ہے، میرے ایک دوست ہیں، مجھے بہت شدید صدمہ پہنچا، میں ان کی عزت کرتا ہوں، انہوں نے کہا مولوی ہارون رشید صاحب میرے دوست ہیں۔ وہ مولوی تو ایک لعنت ہے یار، بائی اینڈ لارج، مطلب ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، مخلص لوگ بھی ہیں، تو ہم مولویوں کے ذریعے مذہب کو دیکھ رہے ہیں۔ حق وقت آپ یہ قرآن کریم موجود ہے نا، تاریخ موجود ہے، حدیث موجود ہے، سیرت موجود ہے۔ ہم پوچھتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتے، 4-5 آدمی ان سے پوچھتے ہیں، ان 4-5 آدمیوں میں مجھے تو کسی میں کوئی دانائی کی بات ایسی خاص نظر نہیں آئی۔ مولانا مودودی کی آپ کو پتا میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے، لیکن اتنا بڑا بلنڈر انہوں نے کیا، وہ ووٹ مانگنے، جس آدمی نے معاشرے کو بدلنا ہے وہ ووٹ نہیں مانگتا، اقتدار اس کے نتیجے میں مل جائے نہیں جی، لیکن انہی لوگوں سے ووٹ مانگنا، وہ لوگ تو دیں گے نواز شریف کو ووٹ، وہ لوگ دیں گے ایوب خان کو ووٹ، وہ لوگ دیں گے ووٹ اپنا، خیر مادر ملت کو دیا تھا اس میں تو دھاندلی ہو گئی، وہ دیں گے شیخ مجیب الرحمان کو ووٹ دیں گے، وہ بھٹو کو ووٹ دیں گے، ایکسپلائٹر کو ووٹ دیں گے نا۔ بھٹو نے تو معیشت تعمیر تو نہیں کی، تباہی کی نا، ٹھیک ہے کچھ اچھے کام بھی ہے، ایٹمی پروگرام بھی بنایا، آئین بھی دیا، مگر آئین میں فوراً ہی 6 ترامیم کر دی۔ عدلیہ انتظامیہ جو ہے اس پہ نگراں ہو، آزاد میڈیا، 6-7-8 ایلیمنٹ ہیں، رواداری، سب سے بڑھ کر یہ کہ معاشرے کی تعلیم ہو، تربیت ہو، اخلاقی تربیت ہو۔ ایک سکول ہے عالم بی بی ٹرسٹ سکول، وہاں میں گیا، میں تو بڑا نازا تھا اپنے سکول پہ، تعمیر ملت ہائی سکول کا، مجھے پتہ چلا وہ تو اس سے بھی آگے، ایک خاتون تنہا سادہ سی خاتون یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، جب اس نے سکول بنا تھا، بڑی شاندار بلڈنگ بن رہی، انہوں نے کہا 50% نمبر کے درسی کتابوں کے، 50% اخلاقی تربیت کے۔ معاشرے میں شعور نہیں ہے تو اب دیکھیے نا عمران خان صاحب کے پاس کون سے مشیر ہیں، کیا ضرورت پڑی تھی جھگڑے کو بڑھانے کی۔ آخری بات یہ ہے بھائی جان اس موضوع پہ، اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، عمران خان ایک حقیقت ہے، 80% 85% لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ اب روس میں کیا ہوا تھا، روس میں بڑی آہنی گرفت تھی، لیکن پھر کیا ہوا، پھر ایک گورباچوف آ گیا، کچھ بھی ہو جائے گا، کب تک اس کو رکھیں گے۔ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اصولوں کو مجروح کیے بغیر۔ یہ کس کام کے ہیں؟ شہباز شریف کی تو یادداشت ہی ختم ہو چکی ہے، نواز شریف صاحب کا بھی یہی حال ہے، ڈپریشن کے مریض ہیں، زرداری صاحب تو برسوں پہلے جو ڈائمنشیا کا وہ خود کہہ چکے ہیں، ہاں جی، بائی پولر کا بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اور دولت کی ہوس ایسی ہوس ہے، اتنی ہوس ہے، وہ لوٹ مار ہو رہی ہے۔ پہلے تو وہ سندھ سیکریٹریٹ میں ہوتی تھی اور سندھ حکومت کرتی تھی، اب سی ڈی کا بھی وہی حال ہے، بلوچستان کا بھی وہی حال ہے، پختونخوا میں بڑی کرپشن ہے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ 80-85% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن 80-85% لوگ عمران خان کے ساتھ ہو کر بھی عمران خان کو رہا نہیں کروا پا رہے، اور وہ امام حسین کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوئے تھے۔ خوف جب پھیل جاتا ہے نا تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے۔ وہ تو آپ وہ 80% کو تو چھوڑیں، پی ٹی آئی کے کون سے لیڈر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، بھگتنے کے لیے تیار ہیں؟ بہت خطرناک حالات ہیں نا، اس میں صحیح بات کہتے رہنا چاہیے،
لیکن راستہ نکالنا چاہیے. یہ سیاست کیا ہے؟ پیور، قائد اعظم کہتے ہیں پیور پالیٹکس، یعنی سوچی سمجھی عملی سیاست. سیاست آرٹ آف پاسبلٹی ہے. وہ کارکنوں کو تھکا دیا ہے، جیسے قاضی صاحب نے تھکا دیا تھا اپنے کارکنوں کو. لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں بھائی. اور لیکن یہ ہے کہ تادیر نہیں رہے گا، کتنا ظلم لوگ سہیں گے، کتنا عذاب برداشت کریں گے. سر وہ جو آپ نے کہا کہ ایک دھماکہ ہوگا اور یہ اسٹیٹس کو گر جائے گا، اس سے مراد ایسے تاریخ میں نہیں، میری کوئی خاص چیز مراد نہیں ہے کہ فلاں چیز ہوگی، یہ نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے، ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. جی سر. یہ کتاب، یہ قانون ہے، تاریخ پڑھیں تو اس سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، حدیث پڑھیں اس سے بھی سمجھ میں آتی ہے، سیرت سے بھی سمجھ میں آتی ہے، قرآن پاک پڑھیں تو اب ابعال تو قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے کہ ہم نمٹا دیتے ہیں، بعض کے ذریعے بعض کو نمٹا دیتے ہیں. انسانی اختیار بڑا محدود ہے. بالکل صحیح ہے سر. اس موضوع پہ ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور اہم موضوعات ہیں، ان پہ بات کریں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگیم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.